دوستوں پوری دنیا میں مفتی سلمان اظہری کے لیے آواز بلند کی گئی، احتجاج کیا گیا، سب لوگوں نے مل کر کے مفتی سلمان اظہری کو رہا کرو یہ ڈیمانڈ کیا۔ لیکن سب سے بڑی احتجاج، سب سے زیادہ تعداد میں جنہوں نے آواز بلند کیا ہے ان کا نام مفتی اشرف جیلانی اظہری صاحب ہے۔ مفتی اشرف جیلانی اظہری صاحب نے بھلواڑہ کی سرزمین پر لوگوں کو اکٹھا کیا، جمع کیا، اس کے بعد ایک بڑی تعداد میں ایک زبردست بھیڑ کے ساتھ مفتی اشرف جیلانی صاحب نے ایک مفتی سلمان اظہری کو رہا کرو یہ حکومت سے مانگ کرنے لگے۔ اور آج کے وقت میں ہمیں کس طور پر سیاسی طور پر مضبوط ہونا چاہیے، یہ سب باتیں مفتی اشرف جیلانی اظہری صاحب نے کہی ہے۔ آپ ویڈیو دیکھیے۔ اگر آپ کا ذہن حاضر ہے، میں سلام کرتا ہوں MIM کے ذمہ دار اسد الدین اویسی صاحب کو، میں سلام کرتا ہوں وارث پٹھان کو، جس بندے نے رات میں جیسی خبر سنی دوڑ کے گیا، سلمان اظہری سے ملاقات کی اور فرمایا مفتی صاحب تنہا نہیں ہو، اسد الدین اویسی آپ کے ساتھ ہے، اکبر الدین آپ کے ساتھ ہے، وارث پٹھان آپ کے ساتھ ہے۔ میں ان لوگوں سے کہتا ہوں جو آج تک کہہ رہے ہیں نہیں MIM بی ٹیم ہے، ارے بی ٹیم والے رسول اللہ کی ناموس پر کھڑے کیسے ہو سکتے ہیں؟ بی ٹیم والے جن کو آپ کہہ رہے ہو ایمان کا سودا کر لیا غیروں کے ساتھ، شرم کرو شرم۔ اسد الدین اویسی ایک عاشق رسول کا نام ہے، ایک مرد قلندر کا نام ہے۔ ہندوستان کی سرزمین پر مسلمانوں کا اگر کوئی قائد ہے، قائد ہندوستان میں اگر کوئی ہے تو وہ اسد الدین اویسی ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کو میری بات سے اتفاق نہ ہو، کوئی بات نہیں، آپ کی اپنی رائے ہے، میں اپنی رائے قائم کر رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے آپ کو میری رائے سے اتفاق نہ، کوئی بات نہیں، آپ کی اپنی رائے ہے۔ لیکن ہم نے یہ دیکھا جب سب خاموش تھے تو وہی سب سے پہلے بولا جو ہندوستان میں ہر مسئلے میں سب سے پہلے بولتا۔ آج بھی ہماری آنکھیں نہیں کھلیں گی، آج بھی ہم گونگے اور بہرے بنے رہیں گے، آج بھی ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آئے گا کون اپنا ہے کون بیگانہ ہے۔ دراصل بات یہ ہے MIM کے لیے یہ جو نعرہ دیا نا، یہ بی ٹیم ہے، یہ نعرہ بھی دشمنوں نے دیا ہے مسلمانوں کو۔ کیوں؟ کہ اگر بی ٹیم نہیں کہیں گے تو لوگ ان کے قریب ہو جائیں گے، اس لیے لوگوں کو بتا دو نہیں یہ بی ٹیم ہے، یہ تمہاری نہیں ہماری ہے۔ ورنہ ہندوستان کی سرزمین پر مجھے ایک واقعہ ایسا نہیں دکھا سکتے جس واقعے پر اویسی صاحب نے زبان نہ کھولی ہو۔ وہ تنہا بندہ ہے جس نے پارلیمنٹ میں بل پھاڑ دیے ہیں، وہ تنہا بندہ ہے جس نے جنید اور ناصر کی بات کھل کر کی ہے، وہ تنہا بندہ ہے جس نے تبریز انصاری کی بات کھل کر کی ہے، وہ تنہا بندہ ہے جس نے اخلاق کی بات کھل کر کی ہے، وہ تنہا بندہ ہے جس نے پہلو خان کی بات کھل کر کی ہے، وہ تنہا بندہ ہے جس نے حافظ جنید کی بات کھل کر کی ہے، وہ تنہا بندہ ہے جس نے پارلیمنٹ کے اندر CA اور NRC کا بل پھاڑا ہے، وہ تنہا بندہ ہے جس نے نکاح کی بات کھل کے کی ہے، وہ تنہا بندہ ہے جس نے طلاق کے مسئلے پر کھل کے بات کی ہے۔ اور اس کے باوجود افسوس صد افسوس کہ ہماری قوم کے بہت سارے اندھے لوگ آج بھی اس بندے کو کہتے ہیں بی ٹیم ہے۔ غور کرو ذرا، پڑھو، انہوں نے جو گیاپن سونپا ہے پڑھو ذرا کھول کر، پڑھو اس کو کھول کر، آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ میں نے یہاں پر یہ جملہ کہنے کی نوبت اس لیے آئی، ہماری آنکھیں ترس گئی تھیں، ہماری آنکھیں ترس گئی تھیں 4 سے 5 دن میں یہ دیکھنے کے لیے کہ ہندوستان سے کوئی تو اٹھے، کسی کا گھیاپن تو آئے، کوئی تو احتجاج کرے، کوئی تو اس عاشق کے لیے کھڑا ہو۔ لیکن چاروں طرف سے ہمیں مایوسی ہو رہی تھی۔ وہیں ہم نے ایک ویڈیو دیکھا وارث پٹھان صاحب کا۔ میں سلام پیش کرتا ہوں اس مرد مجاہد کو کہ جس نے جا کے کہا تھا آپ تنہا نہیں ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اس طرح کر کے الزام جناب اسد الدین اویسی صاحب پر لگایا تاکہ مسلمان کا ووٹ ان کو نہ دے کر کے سارا کا سارا ووٹ ہمیں ملے۔ آج سیاسی طور پر اگر ہم لوگ مضبوط نہ رہیں تو ہم لوگوں کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہے گا، ہم لوگ مٹ جائیں گے۔ اس لیے سیاسی طور پر ہمیں مضبوط ہونا چاہیے۔ بیرسٹر جناب اسد الدین اویسی صاحب اس شخصیت، اس ذات کا نام ہے جنہوں نے
مسلمان کو جہاں جہاں دبانے کی کوشش کی گئی وہاں وہاں جناب اسد الدین اویسی صاحب نے آواز بلند کی اور مسلمانوں کے حق میں آواز اٹھائی اور مسلمانوں کو جیت درج کیا۔ اگر اسد الدین اویسی کی پارٹی بی ٹیم والے ہوتے یا ایجنٹ ہوتے تو مسلمانوں کے خلاف جتنے بھی قانون لائے گئے، چاہے وہ CAA ہو یا پھر NRC ہو یا CAA ہو یا UCC ہو، یہ جتنے بھی بل مسلمانوں کے خلاف لائے گئے، سب بل میں اسد الدین اویسی نے ویرودھ کیا اور پارلیمنٹ میں اسد الدین اویسی صاحب نے بل مسلمانوں کے خلاف جو بنایا گیا تھا وہ پھاڑ کر کے پھینک دیا۔ اگر بی ٹیم والے ہوتے تو ایسا اسد الدین اویسی نہیں کرتا۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ اسد الدین اویسی صاحب کو اگر کسی نے زیادہ نقصان پہنچایا ہے تو ان کے اپنے ہی لوگوں نے نقصان پہنچایا ہے۔ جہاں ہم لوگ سب کو موقع دیے ہیں کہ آج ان کو دیکھ لیتے ہیں، آج ان کو دیکھ لیتے ہیں، تو ایک بار اسد الدین اویسی صاحب کو بھی موقع دیا جائے۔ انشاءاللہ ان کے ذریعے سے انقلاب ضرور پیدا ہوگا۔